حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ سن 3 ہجری کو رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، سن 3 ہجری کو، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سن 4 ہجری کو شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 6 سے 7 سال کی عمر تھی۔ یہ کتنی عمر ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا سے روایات نقل کرتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی پیار فرمایا کرتے تھے ان سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی محبہ، کہ اے میرے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو آپ بھی اس سے محبت کیجئے، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کر رکھیے۔ کہ اے میرے پروردگار میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دن کے کسی حصے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں جا کر بچوں کو تلاش کرنے لگے، بچوں کو تلاش کرنے لگے اور کہنے لگے، فرمانے لگے، اثم لکع، میرے منہ کہاں ہیں، میرے منہ کہاں ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لپٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے، اللہم انی محبہ، کہ اے میرے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، آپ بھی اس سے محبت کیجیے، اور جو ان سے محبت رکھے اے اللہ آپ اس سے بھی محبت رکھیے، کہ جو میرا امتی، میرے امت کے جو فرد میرے حسن سے، میرے حسین سے محبت رکھے اے میرے پروردگار آپ ان سے بھی محبت رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اتنے میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ابھی چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے، ابھی نیا چلنا سیکھ رہے تھے کہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی گرتے ہیں، پھر گر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، ابھی چلنا سیکھ ہی رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر گئے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اپنے خطبے کو موقوف فرمایا اور منبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھا لیا اور دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور پھر خطبہ شروع فرما دیا، دوبارہ خطبہ شروع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے جا رہے تھے۔ کبھی سامعین صحابہ اکرام کو دیکھتے تھے اور کبھی ان منوں کو دیکھتے تھے، کبھی اپنے ان بیٹوں کو دیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذان ابنا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھیے، اور جو ان سے محبت رکھے آپ اس سے بھی محبت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن کو مخاطب کرتے ہوئے، ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب یہ میرا بیٹا 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں مسلمانوں کے گروہ ہوں گے اور دونوں بڑے گروہ ہوں گے اور دونوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھا، اور ایک بہت بڑا لشکر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت کے باوجود
استحقاق کے باوجود، حق ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر دی۔ اور صلح کیوں کی؟ صرف اس وجہ سے کہ میرے نانا جی کی امت میں انتشار پیدا نہ ہو جائے، میرے نانا جی کی امت میں خون ریزی نہ ہو جائے، یہ آپس میں دست و گریباں نہ ہو جائیں۔ حالانکہ طاقت بھی تھی، حق بھی تھا، لیکن صرف اور صرف نانا جی کی امت میں امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں خون ریزی سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر دی۔ اور جتنی شرائط طے کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری شرطوں کو قبول کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا صحیح، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور بڑے ہو کر ایک زمانہ آنے والا ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کوفی شخص تھا، ان سے مسئلہ پوچھنے لگا، مسئلہ یہ پوچھنے لگا کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہو، محرم ہو، احرام باندھا ہو، احرام کی حالت میں ہو، اگر وہ مکھی مار دے تو اس پہ کیا دم آئے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے جب مسئلہ پوچھا تو غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم مجھ سے مکھی کا مسئلہ پوچھتے ہو، تو کوفی ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، تو مجھ سے مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے، اور مکھی کے بارے میں مسئلہ پوچھ کے تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں، جبکہ تم نے اللہ کے رسول کے اہل بیت کو تم نے شہید کیا ہے، تم لوگوں نے نبی کے اہل بیت کو دردناک طریقے سے شہید کیا ہے، اور تم مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہو مجھ سے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانایا، یہ میرے دونوں پھول ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے یہ میرے پھول ہیں، تو تم لوگوں نے ان کو دردناک طریقے سے شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں، جیسے پھول آدمی سونگتا ہے تو آدمی معطر ہو جاتا ہے، طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے، طبیعت کھل جاتی ہے، خوشبو سونگ کے، پھول کی خوشبو سونگ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، ان سے خوشبو آتی تھی تو ان کو سونگتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاندھے پہ سوار کیا ہوا تھا، تو ایک صحابی حضرت یعلا وہ کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، کہ اے بچے تو کتنے ہی بہترین سواری پہ سوار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الراکب ہوا، سوار بھی تو بڑا بہترین ہے نا، کہ اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی اتنا ہی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور ممبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی لڑک پن ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، اپنے دوستوں میں یہ کہنے لگے، قریب میں حضرت عبداللہ بھی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہنے لگے کہ یہ جو خطبہ دے رہے ہیں نا یہ ہمارے گھر کا غلام ہے، یہ جو بندہ خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارے گھر کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، جب شام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، حضرت عبداللہ جو حضرت کے بیٹے ہیں عرض کرنے لگے امیر المؤمنین ابا جی آج میں نے عجیب بات سنی ہے، حضرت حسین ہے نا میرے دوست، ان سے میں نے عجیب بات سنی ہے، آج جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حضرت حسین نے یہ کہا کہ یہ جو شخص خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارے گھر کا غلام ہے۔ حضرت عمر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بیٹے کیا کہا ہے دوبارہ کو؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ حضرت حسین نے کہا ہے کہ عمر ہمارے گھر کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا
کے کہو کہ حسین نے یہ بات کی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے قسم اٹھا کے بات اپنے ابا جی کو بتایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ آج حسین نے یہ بات کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا پھر جاؤ حضرت حسین کے پاس جاؤ، ان کو جا کر میرا سلام عرض کرو اور ان سے کہو کہ اس رخے پہ یہ لکھ دو، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس رخے پہ یہ لکھ دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باگے دوڑے دوڑے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر سلام کیا کہ میرے ابا جی امیر المؤمنین آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ آپ نے جو آج دوپہر کے وقت بات کی ہے وہ آپ اس رخے پہ لکھ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رخے پہ لکھ دیا کہ عمر ہمارے گھر کا غلام ہے، نیچے سائن بھی کر دیے حسین ابن علی فقط والسلام۔ حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے اپنے ابا جی کے پاس پہنچے، رخا لا کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رخا پکڑا، رخے کو چوما، آنکھوں کو لگایا اور بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے کیا میرے بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں اس رخے کو میرے سینے پہ رکھ دینا، یہی رخا میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، یہی رخا میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، جب مال غنیمت آتا تھا، کہیں سے مال آتا تھا، سب سے زیادہ اور سب سے عمدہ ترین مال ان کے لیے بیچتے تھے، اور پھر خود سن 17 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی کے ہاں آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا دیا تھا، حضرت ام کلثوم سے جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے کوئی کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، اپنی مبارک کملی اوڑھی ہوئی تھی، تو میں نے کوئی مسئلہ پوچھا جو مجھے حاجت تھی، میں نے اپنی حاجت پوری کی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اوپری چیز کیا ہے، یہ کچھ اوپری چیز ہے چادر مبارک کے نیچے، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی، تو ایک طرف ایک منہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا ہوا تھا اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا ہوا تھا، اور اوپر چادر ایسے اوڑھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت اسامہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہم انی احبہما، کہ اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے، میرے حسین سے، میرے حسن سے جو محبت کرے تو وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا، اور جو مجھے محبوب رکھے گا وہ اللہ کو بھی محبوب رکھے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معلق کر دیا کہ جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میرے حسن و حسین سے بھی محبت رکھے، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جی کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی گردن کٹوا دی، لیکن اپنے نانا جی کی شریعت کو پامال نہیں ہونے دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہادت، جام شہادت نوش فرما کے۔ امت مسلمہ کو کیا درس دینا چاہتے تھے؟ وہ یہی تو درس دینا چاہتے تھے، سب سے بڑا سبق تو دینا چاہتے تھے صبر کا سبق، کہ صبر کا دامن تھامے رکھیں، صبر کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کے سب سے بڑے مؤذن ہیں، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ چھوڑ گئے کہ اب مجھ سے اذان نہیں دی جاتی، اب یہاں میرے لیے رہنا مشکل ہے، مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، آپ نے ارشاد فرمایا بلال آپ ہمیں چھوڑی
چھوڑی یہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ اکرام نے درخواست کی کہ آج وہی بلالی اذان سنا دیجیے ہمیں کہ نماز کا وقت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ جو اذان دیا کرتے تھے آج ہمیں اپنی آواز میں وہ اذان سنا دیجیے۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے میں اذان نہیں دے سکتا، میں اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ حضرت بلال آپ اذان دیجیے۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ اب تو نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ اب تو اذان دینا مجھ پہ لازم ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے، جنت کے سرداروں نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں نے کہا ہے، حضرت حسن اور حسین نے کہا ہے، اب تو مجھ پر اذان دینا واجب ہو چکا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ سبحان اللہ، کیا منظر تھا جب آپ نے اذان دینا شروع کی۔ مدینہ منورہ میں جو گھر تھے، گھروں کے اندر سے جو باپردہ خواتین تھی وہ بھی گھروں سے نکل آئی اور اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگے کہ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا کہ آج بلال کی آواز سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جب پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب اس کلمے پر آتا تھا تو اپنی آنکھوں سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا، آج میں آپ کی زیارت سے محروم۔ تو اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو صحابہ اکرام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اہل بیت کی ساری تاریخ قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول وفات میں تھے تو آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا ہے، خیبر میں غزوہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا، مجھے ابھی اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید، حضرت ابو بکر بھی شہید۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہجرت کی رات میں، جو آپ نے ہجرت کی رات میں وہ جو غار تھا، ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی تھی، اس میں سانپ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سر مبارک رکھ کے سو گئے تھے۔ تو وہ سانپ ڈنس رہا تھا بار بار، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے نہیں اور اپنا پاؤں وہاں سے ہٹایا نہیں۔ لیکن جب آپ کے آنسو کا قطرہ نبی کے چہرے پہ گرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیدار ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو وہ ہجرت کی رات میں جس سانپ نے مجھے ڈنک مارا تھا، اس سانپ کا ڈنک مجھے ابھی محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ سارے اہل بیت کی جو تاریخ ہے وہ تو شہادت سے بھری ہوئی ہے، وہ شہادت سے بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت نے یہی سبق دیا ہے کہ اسلام یہ قربانی مانگتا ہے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے تو حضرت فاطمہ کو بھی پتہ چلا، جو آپ کی چہیتی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، ان کو بھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، دروازے پر پہنچی، لیکن مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، بغیر مانگے واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ آئی تھی لیکن سوال کیے بغیر چلی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچے، جا کر فرمانے لگے میری بیٹی آج آپ آئی تھی، بغیر سلام کیے، بغیر سوال کیا واپس چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ابا جی میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس غلام آئے تھے، کہ آپ غلام تقسیم کر رہے تھے، تو یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پہ کام کر کر کے، آٹا پیس کے چکی چلا کے میرے ہاتھوں میں
چھالے پڑ گئے ہیں اور کام بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی جا کے ایک غلام لے آؤں جو میرے کام کاج کر دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کیا میں آپ کو غلام سے بہترین کام نہ بتاؤں؟ اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا فرمایا کہ میں غلام سے بہترین عمل نہ بتاؤں آپ کو؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا یہ غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا سنت ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ 10 محرم کی جو رات تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھی۔ بڑا طویل قصہ ہے، 1-2 منٹ میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے خواب دیکھی، خواب میں اپنے نانا جی کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اب آپ مجھ سے ملنے کے لیے تیاری کرو، اب آپ مجھ سے ملنے کے لیے تیاری کرو۔ تھوڑی سی اونگ آئی تھی، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور 72 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا، جس میں آپ کے گھر کی عورتیں بھی تھیں، آپ کے گھر کے بچے بھی تھے۔ ان کو یہ خواب سنایا اور سارے ہی ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، سب ہی ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزیدیوں کا لشکر سامنے کھڑا تھا وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اور حیدر کرار کا نور نظر ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہیتی بیٹی ہیں، جو جنت کی جو سردار ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرا بھائی حسن ہم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ مجھے یا تو مکہ کی طرف جانے دو یا مجھے مدینہ کی طرف جانے دو، میں تمہیں ابھی بھی جنگ سے منع کرتا ہوں۔ لیکن جو حر بن یزید تھا وہ آپ کے لشکر میں آ کر شامل ہو گیا۔ جو شمر تھا ملعون، اس نے کہا عمر بن سعد کو کہ جلدی کرو، لڑائی شروع کرو، تیر چلاؤ، کہیں یہ ہمارے فوجیوں میں بغاوت نہ پھوٹ پڑے۔ انہوں نے پہلا تیر چلایا، اس کے بعد واقعہ کربلا پیش آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے، ایک اس طرف سے نکلتے تھے، ایک اس طرف سے نکلتے تھے۔ یہ لڑائی اس طرح جاری رہی کہ لڑتے لڑتے شہید ہوتے رہے۔ پھر آخر میں جو آپ کے اہل بیت تھے، جو آپ کے بیٹے تھے عون، محمد، علی، جعفر، قاسم، عبداللہ، ایک ایک کر کے یہ بھی نکلتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے یہ شہید ہوتے رہے۔ یہ عجیب دن تھا۔ عورتوں کے سامنے خواتین بھی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ جب آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر نکلے، تلوار لہرائی اور باپ کو الوداعی سلام کیا مسکراتے ہوئے، وہ بھی سامنے یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت حسین واپس جو اپنے خواتین کا جو ان کی جھونپڑی تھی، جو وہاں کیمپ لگایا ہوا تھا، کیمپ کے اندر تشریف لے گئے اور خواتین رو رہی تھیں۔ ان کو فرمایا کہ رو نہیں، اونچی آواز سے مت رو، آپ کے رونے کی آواز جب وہ سنتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، تمہارے رونے کی آواز اس کیمپ سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اتنے میں آپ اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو گود میں لیے باہر تشریف لائے اور سامنے لشکر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا یہ بیٹا 6 ماہ کا بیٹا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اس طرف سے کسی ظالم نے تیر چلایا کہ علی اصغر جو 6 ماہ کا بیٹا تھا، حضرت حسین نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، وہ سیدھا گلے میں آ کے لگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون ایسے آسمان کی طرف اٹھایا۔ سارے اہل بیت، سارے بچے شہید ہو گئے، صرف ایک بیٹے جو حضرت زین العابدین تھے اور جو خواتین تھے وہ باقی بچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آخر میں خود لڑے۔ 33 اس وقت تیر کے نشان تھے اور 43 تلوار کے زخم تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے 1000 کا لشکر تھا، سارے لشکر والوں کے درمیان خود لڑتے رہے، لڑتے لڑتے خود شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو یہ آیت جب اتری اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی عن قریب ہم آپ کو خوش کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اے میرے پروردگار میں تب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن امت کے لوگوں نے آپ کے اہل بیت کے ساتھ کیا عمل کیا۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، جو آپ کے اہل بیت نے قربانی کی ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، خون کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، دولت کی بھی، اپنی اولاد کی بھی۔ ہم ہر آن ہر گھڑی اس کے لیے تیار رہیں، اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اہل بیت ہیں، صحابہ اکرام ہیں، سب کے نقش قدم